الحمدللہ ربن العالمین والسویلو والسلام علی نبن رحمت عالمین حضور اقدس اور آپ کی پاک بیٹی ست طاہرہ حضرت فاطمہ پر درود و سلام محترم حاضرین گرامی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی، ایک ایسا موضوع جو نہ صرف ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کا محور ہے بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے شفیق رہنمائی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ کا نام سنتے ہی پہلی جھلک جو دل و دماغ میں آتی ہے وہ ہے پاکیزگی، عاجزی، صبر اور قربانی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان صفتوں کی چند روشن مثالیں، ان کے پس منظر اور ان سے حاصل ہونے والے عملی اسباق واضح انداز میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ کون تھیں۔ وہ نبی کریم کی بیٹی صد نساء عالمین اور اہل بیت کی ایسی عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی میں قرآن و سنت کے حقیقی مظاہرے ملتے ہیں۔ ان کی ولادت، اخلاق اور کردار ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں، مگر آج ہم ان کی زندگی کے دو نمایاں پہلوؤں صبر اور قربانی پر خاص توجہ دیں گے۔ صبر کی مثال، حضرت فاطمہ کا صبر۔ صبر کا مفہوم ہمارے ہاں محض برداشت کرنا نہیں بلکہ حکمت، استقامت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی ذاتی زندگی میں بے شمار مشکلات اور دکھ دیکھے۔ وہ دور جب اسلام کو قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا، دوسرا وہ دور جب اہل بیت کو مشکلات و انتشار کا سامنا رہا، مگر ہر صورت میں آپ نے ثابت قدمی، عاجزی اور متانت کا مظاہرہ کیا۔ ایک صبر شب و روزن ازدواج، حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تو معاشی سہولت کم، تینگر میں نان و نفقہ کم، مگر آپ نے ہر تنگی میں صابر رہ کر قناعت اختیار کی۔ آپ کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ رشتہ کا حسن مادی آسائش سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکلیفیں بانٹنے اور مشکل وقت میں ساتھ دینے سے ہے۔ دو صبر مصابن عائلی، جب خاندان کے اندر مشکلات آئیں، خواہ وہ معاشرتی محاذ پر ہوں یا ذاتی غم و غمزے، حضرت فاطمہ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور حکمت و برباری سے معاملات کو سنبھالا۔ یہ وہ صبر ہے جو عمل اور کردار میں ظاہر ہوتا ہے، زبان سے نہیں بلکہ عمل سے۔ تین صبر دین، آپ نے اپنے والدین گرامی کی راہ میں آنے والی تکالیف کو بھی صبر سے برداشت کیا۔ اس دور میں جب امت مسلمہ آزمائشوں سے گزری، حضرت فاطمہ کا صبر ایک روشن مثال تھا کہ دین کی راہ میں آنے والے دکھ و کرب کو کس عالمگیر صبر کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ قربانی کی شان، حضرت فاطمہ کا نفس فدا۔ قربانی کا مطلب صرف جان اعمال کا نذرانہ نہیں بلکہ اپنی خواہشات، عزت اور آرام کو اللہ اور حق کے لیے قربان کر دینا بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے کاموں اور زندگی کے چھوٹے بڑے ہر منظر میں قربانی کا عملی سبق دیا۔ ایک مادی قربانیاں، جب آپ نے اپنی زندگی میں کم از کم وسائل دیکھے تو نہ صرف خود سہ لیتی تھیں بلکہ ضرورت مندوں کو بھی سہارا دیں۔ ان کا گھرانہ مادی طور پر کمزور تھا مگر آپ نے کبھی کسی مددہ احسان سے منہ نہیں موڑا۔ یہ قربانی وہ ہے جو دل میں سخاوت اور دوسروں کے دکھ بانٹنے کا درس دیتی ہے۔ دو وقت اور راحت کی قربانیاں، حضرت فاطمہ نے اپنے ذاتی سکون کو اسی وقت قربان کیا جب انہیں عبادت، خدمت، والدہ، معاشرتی فلاح کے کاموں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان کی راتوں کی عبادت، دن کی محنت اور بچوں و گھر والوں کی تربیت، سب کچھ اس قربانی کا حصہ تھا جو اللہ کی راہ میں پیش کی۔ ذاتی خواہشات کی قربانی، ہر انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں مگر عظیم ہستیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ ان خواہشات کو اپنے مشن کے سامنے قربان کر دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے دنیاوی لذتوں، شہرت اور آسائش سے بالاتر ہو کر اپنی منزل کو مقدم رکے۔ حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی، چند تاریخی واقعات کی روشنی میں چند ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں حضرت فاطمہ کی شخصیت کا حقیقی نقشہ ملتا ہے۔ ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ عملی تربیت کے باب ہیں۔ ایک مدینہ منورہ کے ابتدائی دن، اس دور میں مسلمانان مدینہ کو معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا تھا۔ حضرت فاطمہ نے نبی اور حضرت علی کی حمایت میں ہر طرح کی قربانی دی، چاہے وہ صبر ہو، قربانہ مال ہو یا دل کی تسلیم و رضا۔ آپ نے دکھوں کو صبر کے ساتھ سہا اور اللہ کی رضا کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ دو فاطمہ الزہرا کا گھرانہ اور قناعت، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ آپ کا گھریلو زندگی نہایت سادہ اور فقیرانہ تھی، مگر اسی سادگی میں آپ نے عظمت و وقار کی مثالیں قائم کی۔ یہ قربانی آج کے اس دور میں جہاں دکھاوے اور
تکلف رائج ہیں ہمارے لیے گہرا سبق ہے 3 مصیبتوں میں حکمت جب اہل بیت کو ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت فاطمہ نے نہ تو ہرگز انتقام کی سوچ کو پروانچ ریا اور نہ ہی بدگوئی میں مبتلا ہوئیں آپ نے اپنی جگہ ثابت قدمی اور دعائیں اختیار کی یہ وہ قربانی تھی جو اخلاق عزت اور بلند نظر ہونے کی علامت ہے صبر و قربانی سے ملنے والے اخلاقی و روحانی اسباق حضرت فاطمہ کی زندگی سے ہمیں کئی عملی سبق ملتے ہیں جنہیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا ہماری ذمہ داری ہے چند اہم نکات پیش خدمت ہے 1 ایمان کی گہرائی صبر اور قربانی ایمان کے ثمرات ہیں ایک مومن تبھی حقیقی معنوں میں صابر ہے جب اس کا ایمان مضبوط حضرت فاطمہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ایمان ہو تو صبر قدرتی رد عمل ہوتا ہے 2 قناعت اور شکر گزاری مادی کمزوری میں قناعت اختیار کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا حقیقی قربانی ہے فاطمہ کا کردار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ قناعت کو اپنا شعار بنائیں تبھی آپ دل کی سکون پائیں گے 3 خدمت انسانیت قربانی کا سب سے بڑا نمونہ دوسروں کی خدمت حضرت فاطمہ نے اپنے گھر محلے اور معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے کوشش کہم بھی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کی کمیوں کو دور کرنے میں عملی کردار ادا کریں 4 استقامت اور معاف کرنے کی قوت جب آپ مشکل میں ہوں تو استقامت رکھنے کی ضرورت ہے اور جب آپ پر ظلم ہو تو معاف کرنے کا رویہ اپنانا بھی ایک عظیم قربانی ہے حضرت فاطمہ نے دونوں رویوں کا شاندار امتزاج کے عامل تجاویز حضرت فاطمہ کے صبر و قربانی کے اصول ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے آئیں یہاں میں چند عملی اور فوری قابل عمل تجاویز دے رہا ہوں جنہیں اپنانا آسان ہے اور فوری نتیجہ بھی دیتے ہیں 1 روزانہ شکر کا عمل ہر صبح رات ایک وقت نکال کر اللہ کا شکر ادا کریں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی یہ قناعت اور صبر کو مضبوط کرتا ہے 2 چھوٹی قربانیوں سے آغاز بڑے اعمال سے پہلے روزمرہ میں چھوٹی قربانیاں دیں کسی محتاج کی مدد کریں کسی کے وقت میں حصہ ڈالیں اپنی پسند کی کوئی چیز عارضی طور پر کسی ضرورت مند کو دے دیں 3 امتحان میں استقامت جب کوئی مشکل آئے تو فوراً ردن عمل نہ دکھائیں ایک لمحہ رک کر سوچیں اور پھر حکمت کے ساتھ فیصلہ کریں یہ وہی صبر ہے جس کی ہم نے حضرت فاطمہ میں مثال دیکھی 4 بچوں کو رہنمائی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صبر قناعت اور دوسروں کی خدمت کا درس دیں انہیں سکھائیں کہ عظمت دولت مقام میں نہیں بلکہ کردار میں ہے 5 کمیونٹی سروس اپنے محلے جماعت میں ایک چھوٹا امدادی گروپ بنائیں جو ضرورت مندوں کی مدد کریے جماعتی قربانی کا عملی مظہر ہوگا دل کو تسکین دینے والے روحانی مشقیں صبر و قربانی محض عملی نہیں بلکہ روحانی بھی ہیں چند سادہ روحانی مشقیں جو حضرت فاطمہ کی سیرت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں 1 نمازن تہجد رات کی دعا دن بھر کی تھکان کے بعد رات کو اللہ کے سامنے جھک کر دعا کریں یہ دل میں صبر کی طاقت بڑھاتا ہے 2 وارث قرآن بنے قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر صبر و شکر کو مضبوط کرتی ہے حضرت فاطمہ کی زندگی قرآن کی روشنی میں تھی ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے 3 محتاج کو یاد رکھیں دعا میں دوسروں کی بھلائی مانگیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کے قریب اوربان کا جذبہ دعا کے ذریعے بھی تازہ رہتا ہے اختتامہ ایک عہد اور ایک پیغام آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی محض ماضی کی داستانیں نہیں بلکہ آج کے ہر مسلمان کی عملی دستور حیات جماد الثانی کے مقدس ایام میں جب ہم ان کی زندگی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خود سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر اپنے رشتوں اور اپنی کمیونٹی میں صبر و قربانی کے وہ اصول بروئے کار لائیں گے جو آپ نے دکھائے آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم مادی خواہشات کو اپنی زندگی کا محور نہیں بنائیں گے کہ ہم دوسروں کے دکھ بانٹنے میں پیش رہیں گے کہ ہم مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور صبر کو اپنا پہچان بنائیں گے اور سب سے بڑھ کر کے ہم حضرت فاطمہ کی سروتن طیبہ کو اپنے عمل سے زندہ رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ کے اقوال اعمال اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی ایک متاثر کن بیان تمہید جمادی الثانی کی فضیلت و اہمیت جب بھی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں ایک مشفق مٹھاس سے بھرپور اور قربانیوں سے لبریز شخصیت کا تصور ابھرتا ہے بیبا دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا نام سن کر روح میں ایک سکون سا اتر آتا ہے اور جب ہم ان کی زندگی کے صفحات پلٹتے ہیں تو ہر صفحہ ہمیں صبر یقین محبت اور اعلیٰ اخلاق کے ایسے دروس دیتا ہے جو ہر دور اور ہر زمانے کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں یہ بیان جمادی
السانی کے ماحول میں حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی کو موضوع بحث بناتا ہے تاکہ ہم ان عظیم خصوصیات کو سمجھیں، ان کے مظاہر کو پہچانیں اور اپنے عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ فاطمہ کے دور کا پس منظر۔ حضرت فاطمہ نے اسلامی تاریخ کے ایسے دور میں زندگی بسر کی جب دعوت محمدی سخت آزمائشوں، مخالفتوں اور کٹھن حالات سے گزری۔ اس دور میں ایمان کی حفاظت، سچائی کی پاسداری اور حق و باطل کے درمیان واضح تمیز قائم رکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں درکار تھیں۔ ایک جوان معصوم خاتون کے لیے یہ تمام آزمائشیں آسان نہیں تھیں، مگر یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت فاطمہ نے اپنا صبر اور اپنی قربانی نہایت شاندار انداز میں پیش کی۔ صبر، ثابت قدمی اور رہبری۔ صبر صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، حکمت اور اٹل ایمان۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں یہ صبر ہر پہلو پر نظر آتا ہے۔ گھر کی مشکلات میں، غم و غمزہ میں اور معاشرتی امتحانات میں انہوں نے نہ صرف خود صبر رکھا بلکہ اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو بھی صبر کی تلقین کی۔ ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں کے طور پر ان کا صبر متعدد حوالوں سے قابل تقلید ہے۔ ان کے اندر اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ جب مشکلات کا طوفان اٹھتا تو وہ رضائے حق پر قائم رہتی، دعا کرتی تھیں اور عملی طور پر مسائل کا حل تلاش کرتی۔ صبر کی یہ کیفیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے سامنے سر جھکانے کی بجائے ثبات قلب اختیار کیا جائے۔ قربانی، محبت کا عملی اظہار۔ حضرت فاطمہ کی قربانی محض مالی یا جسمانی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم روحانی قربانی تھی، جس میں اپنی تمام خواہشات، عزائم اور سکون کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا جذبہ شامل تھا۔ ان کی زندگی کے متعدد واقعات میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ انہوں نے ذاتی آرام، شہرت اور دنی و مفادات کو قربان کر کے دین محمدی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ قربانی کا عظیم درس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو خود اعتمادی، انا اور ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر دوسرے لوگوں کی بھلائی اور حق کے لیے کام کرے۔ حضرت فاطمہ کا اندازن زندگی اسی اصل پیغام کی عملی تصویر تنگیرے انا زندگی میں صبر و قربانی کی مثالیں۔ حضرت فاطمہ کا گھرانہ سادگی، عیسیٰ اور باہمی احترام کی اعلیٰ مثال تھا۔ گھر کی مالی کمی بیشی، بچوں کی پرورش کے چیلنجز اور معاشرتی دباؤ، ان سب میں ان کا صبر اور قربانی نمایاں آنہوں نے ہمیشہ گھر میں محبت، شفقت اور ہمدردی کا ماحول قائم رہنے دیا۔ شادی کے بعد جب انہیں گھر کی ذمہ داریوں اور ازدواجی زندگی کے تقاضوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایک مثالی بیوی اور باپ بیوی کے رشتے کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دے دی۔ ان کا لباس، خوراک اور رہن سہن دنیاوی اساشوں سے دور تھا مگر روحانی سکون اور اطمینان میں وہ مثال تھے جسے ہر مومن اپنانا چاہے۔ معاشرتی اور اخلاقی قربانیاں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے اخلاق، عزم اور ایمان کی خاطر کئی بار ایسی قربانیاں دیں جن کا اثر پورے امت پر پڑا۔ انہوں نے سچائی کی علمداری کی، ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور معاشرتی ناانصافیوں کے دوران حق پر قائم رہنے کا ثبوت دیا۔ یہ قربانیاں نہ صرف انفرادی سطح پر تھیں بلکہ ان کا اثر اجتماعی سماجی شعور پر بھی پڑا۔ ان کے اخلاقی موقف نے امت کو یہ پیغام دیا کہ حق و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے ذاتی قیمت کتنی بھی بلند کیوں نہ ہو۔ صبر و قربانی کے عملی ثمرات۔ حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی کے نتیجے میں کئی روحانی اور عملی فوائد سامنے آئے۔ ایک، روحانی قربت الہی۔ ان کی صبر آمیز زندگی نے انہیں اللہ کے قریب کیا اور ان کی عبادات، دعاؤں اور رضا کی خاطر کی گئی قربانیاں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ دو، عبرتی مثال۔ ان کی زندگی آئندہ نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی جسے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ بعد کے مومنین نے بھی اپنایا۔ تین، معاشرتی اتحاد۔ ان کے کردار نے امت میں اتحاد، صبر اور اصرار کے جذبات کو تقویت بخشی۔ چار، دینی وراثت۔ ان کی قربانیاں دین کو محفوظ رکھنے اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر گئی۔ آج کے دور میں ان سے سبق ہماری جدید دنیا میں جہاں ذاتی مفادات، فوری نتائج اور خود غرضی غالب ہیں، حضرت فاطمہ کی سیرت ہمیں ایک الگ راستہ ڈال کھاتی ہے۔ ان کے صبر و قربانی کے چند عملی اسباق یہ ہیں: بردباری اور تحمل۔ ہر مشکل میں تحمل اختیار کریں اور جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ قربانی کا اپنے وقت، توانائی اور وسائل کو ایسے مقاصد کے لیے وقف کریں جو دائمی اور مؤثر ہوں: خاندان کی تربیت، دینی کام اور معاشرتی بھلائی۔ حقوق کی حفاظت۔ جب حقوق پامال ہوں تو خاموشی اختیار کرنا ہرگز درست نہیں، مگر یہ قدم حکمت اور صبر کے ساتھ اٹھائیں۔ لوگوں کی خدمت، خود کی شہرت انعام کمانے کے لیے نہ بلکہ خالص نیت سے دوسروں کی مدد کریں۔ روایات اور واقعات جو صبر
قربانی کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کے متعدد قصص اور روایات ہمیں ان کی صبر و قربانی کا عمیق اندازہ دیتی ہیں۔ چاہے وہ سخت غربت کے دن ہوں، اہل خانہ کی مشکلات ہوں یا دین کی خاطر ان کے لبن تشنہ رہنے کے مناظرت، ہر جگہ انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان واقعات کو دل میں بٹھا کر ہم خود بھی حوصلہ پا سکتے ہیں۔ پیار اور دعائیں۔ صبر کا نرم پہلو۔ صبر کا مطلب صرف سختی نہیں، صبر کے ساتھ محبت، دعا اور رحم بھی ہوتی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے صبر کو نرم دل، شفقت اور محبت کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے نہ صرف اذیت برداشت کی بلکہ اپنے دیے گئے غم کو دوسروں کے لیے ہمدردی میں بدل دیا۔ یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی صبر ایک رحمانہ صفت بھی ہے۔ قربان کا روحانی فلسفہ۔ قربانی کا مطلب محض نقصان برداشت کرنا نہیں بلکہ ایک بلند نظریہ ہے۔ اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا کر انسان اپنے نفس سے اوپر اٹھتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ فلسفہ عملی طور پر قائم رکھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ اور اس کے پیغام کی خاطر قربان کیا۔ یہ وہ بلند مقام ہے جو ہر مومن کے لیے قابل حصول ہے، بشرطے کہ وہ خلوص نیت اختیار کرے۔ تعلیمات نوجوان نسل کے لیے رہنمائی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ ہمارے نوجوان اگر ان کی صبر و قربانی سے سبق لیں تو قوم کی شکل بدل سکتی ہی۔ چند عملی رہنمائیاں درج ذیل ہیں۔ مشکلوں میں حوصلہ نہ ہارے، معاشرتی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں مگر ہوش و حواس کے ساتھ اپنے وسائل دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کریں۔ دینی اور اخلاقی تربیت کو اولین ترجیح نجا جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی کا مطالعہ نہ صرف ایک تاریخی مشاہدہ ہے بلکہ ایک زندہ سبق بھی ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشل راہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچی عظمت طاقت دولت میں نہیں بلکہ اخلاق، ایمان، صبر اور قربانی میں مضمر ہے۔ ہم سب مل کر عہد کریں کہ حضرت فاطمہ کے صبر و ایثار کو اپنی زندگیاں میں جگہ دیں گے۔ گھر میں، معاشرے میں اور دین کے کاموں میں اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو اس امت کی معاشرتی اور روحانی زندگی روشن ہو سکتی ہے۔ دعائے اختتامیہ۔ اے اللہ، ہمیں حضرت فاطمہ کی سروتن طیبہ سے رہنمائی عطا فرما، ان کے صبر و قربانی کی سمجھ عطا فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ختم شد۔ میں نے آپ کے لیے الفاظ کے طرز پر ایک متاثر کن بیان تیار کر کے دستاویز میں ڈال دیا ہے۔ برائے مہربانی اوپر آبائیں جانب دکھائی دینے والی دستاویز دیکھیں۔ جمادی الثانی، حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی۔ الفاظ اگر آپ چاہیں تو میں اس میں مزید ترمیم، زبان نرم کرنا، دینی حوالہ شامل کرنا، مخصوص پیراگراف بڑھانا / کم کرنا بھی کر دوں۔ الحمدہ للہ رب العالمین والسلام علی سدن الانبیاء و علم رسلین سدنا محمد مصطفیٰ اویلین الطاہریہ النماستف حاضرین گرامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مقدس موقع پر جب ہم جمادی الثانی کے برکت والے ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا کی ہاتھ طیبہ کی عظیم صفات خصوصاً ان کے صبر اور قربانی پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے دل شکر و عشق سے بھر اٹھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ صرف ہماری مذہبی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت نہیں بلکہ وہ ہر دور کے لیے صبر، تقوی، محبت اور قربانی کی ایسی روشن مثال ہے جو ہمارے معاشرے اور ذاتی زندگیوں کو سنوار سکتی ہے۔ اس بیان میں کوشش کروں گا کہ ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کریں جو ان کے صبر اور قربانی کے گہرے دریا کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان مثالوں سے سبق لے کر اپنے خاندانی، سماجی اور دینی کردار کو بہتر بنائیں اور آخر میں عملی رہنمائیاں دیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہیں۔ ایک تعارف مختصر اور مقام شان۔ حضرت فاطمہ حضرت محمد کی پاک ترین بیٹی، اسلام کے ابتدائی سالوں سے ہی والد گرامی کے ساتھ ہر مصیبت اور ازماش میں شریک رہیں۔ آپ کا لبن زہرا، صدا النساء العالمین اور الفامنو ابیہوا جیسی عظیم القابات ہی صرف درخشندگی کا اظہار نہیں بلکہ ان کی اخلاقی عظمت اور روحانی بلندی کا ثبوت ہیں۔ اپنی پوری زندگی میں جو صبر و استقامت دکھائی وہ مومنہ کے لیے ایک زندہ درس ہے۔ دو صبر، ایک روشن ستون۔ صبر کا مفہوم صرف تکالیف برداشت کرنا نہیں بلکہ خدا کے حکم پر ثابت قدمی، نا امیدی سے بچنا اور ہر دکھ میں شکایت کے بجائے تسلیم و رضا اختیار کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں یہ صفت نمایاں رکھی۔ طفولیت و جوانی میں صبر، اپنے بچپن میں ہی وہ تربیت پائی کہ ہر آزمائش میں صبر ہی پہچان بنی۔ مکی مریم کی مانند اپنے سختیوں میں صبر کو گلے لگایا۔ قریش کی مخالفت، والد گرامی کے دکھوں اور مجاہدات کو وہ اپنے اندر سکوت کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔ یہ سکوت کمزور پن نہ تھا بلکہ قوت ایمان کا مظہر تھے۔
گھر کی مشکلات میں صبر حضرت فاطمہ کا گھر دور نبوت میں سخت اقتصادی مشکلات کا شکار تھا، مگر انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اپنی روزمرہ ضرورتوں کو کم کر کے رضائے خدا تلاش کیا، جب ضرورتیں کم ہوں تو بھی شکو نہ کرنا بلکہ ثواب کے لیے صدمہ برداشت کرنا صبر کی اصل علامت ہے، اور یہی ان کی عملی زندگی تھی۔ ذاتی غم و صدمہ میں صبرمہ ہونے بیٹی ہونے کے ناطے بھی آپ نے متعدد بار ذاتی غم جھیلے، بچوں کی بیماری، خاندان میں مشکلات، اپنی صحت میں مسائل، مگر ہر دکھ میں اپنے صبر کے پروردے سے صبر اور شکر کو ملاوائب کا صبر، عمل و ضبط کا صبر تھا جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 3 قربانی حبن الہی کی علامت۔ قربانی کا مطلب صرف مال و دولت کی قربانی نہیں بلکہ جان، محبت، وقت، رشتہ اور سماجی مقام کی قربانی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے ہر میدان میں قربانی دی، وقت و محنت کی قربانی، اپنے گھر و معاشرے کے لیے اپنی طاقت، وقت اور محنت وقف کی، خاموشی سے جب بھی گھر میں ضرورت آئی آپ نے اپنے ہاتھوں کام کیے، رزق کو کم ہونے دیا مگر عزت و وقار کبھی قربان نہ ہونے دی، اپنی ہر توانائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہی قربانی ہے۔ محبت و تعلقات کی قربانی۔ حضرت فاطمہ نے ایک بیٹی اور زوجہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عورت کا کردار ادا کیا جس نے اپنی خواہشات کو ثانوی رکھا اور خاندان کی رہنمائی کو اولین قرار دیا۔ شوہر مکرم حضرت علی کی خدمت، بچوں کی تربیت، یہ سب قربانی کی ایسی منازل ہیں جو واقعی قابل تقلید آؤ حقوق حقہ کے لیے کھڑی ہونے کی قربانی۔ تاریخ کے بعض گوشے اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حقن الہی اور حقن خاندان نبو کے لیے بے خوفی سے بولی، اور جس کے نتیجے میں انہیں سماجی و سیاسی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ قربانی ذاتی سکون کی نظر کر کے حق کی حمایت کا نام ہے، ایک ایسی قربانی جو ہمیں انصاف اور حق کے لیے کھڑے ہونے میں حوصلہ دیتی ہے۔ 4 صبر و قربانی کے مشہور حالات، مختصر مگر معنی خیز۔ کئی واقعات ایسے ہیں جن سے حضرت فاطمہ کے صبر و قربانی کی تصویر واضح ہوتی ہی ہے۔ کچھ عمومی مثالی نکات پیش ہیں۔ تفصیلی تاریخی مباحث اس بیان کا حصہ نہ ہونے کے باوجود یہ عام طور پر معروف حقائق کی روشنی میں ہے۔ گھر کی اقتصادی تنگی کے باوجود آپ نے سخاوت اور صدقہ ترک نہ کیا، ضرورت کے وقت بھی دوسروں کی مدد آپ کی عادت رہی، یہی حقیقی قربانی ہے۔ اہل بیت کی حفاظت اور حقوق کے لیے آپ نے ثابت قدمی اور اس راستے میں جو اذیتیں آئیں انہیں صبر کے ساتھ سہ لیا۔ اپنی صحت و آرام کو پیچھے رکھ کر آپ نے اپنی اولادہ اور خاندان کی تربیت کو مقدم رکھا۔ والدین و زوجین کے لیے بہترین سبق۔ نوٹ: یہاں تاریخی تفصیلات بیان کرتے وقت احادیث اور روایات کی متنوع روایات موجود ہیں۔ اس بیان کا مقصد بزرگ خاتون کی اخلاقی صفات پر روشنی ڈالنا ہے، نہ کہ متنازع تاریخی بحث کو حل کرنا۔ 5 ہماری زندگیوں کے لیے عملی اسباق۔ حضرت فاطمہ کے صبر و قربانی سے چند واضح عملی درس ملتے ہیں جو آج کے دور میں ہمیں اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 1 مصیبت میں شکایت کم، شکر زیادہ کریں۔ ہم اکثر مشکل میں پہلی چیز شکو بنا لیتے ہیں، مگر حضرت فاطمہ کی طرز عمل کے مطابق ہمیں شکر و ضبط اختیار کرنا چاہیے۔ ہر حالت میں اللہ کی حکمت تلاش کریں اور صبر کو اپنی عظیم قوت سمجھی دو۔ گھر میں قربانی کو فخر سمجھی، خانہ داری، بچوں کی تربیت، شوہر/بیوی کا ساتھ، یہ سب قربانی کے طور طریقے آواناؤ ذلیل معمولی کام نہ سمجھی، یہ وہ اہداف ہیں جو معاشرے کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں۔ 3 حق کی آواز اٹھانے سے نہ ڈریں جب بھی ناانصافی ہو، اگرچہ راستہ کٹھن ہو۔ حضرت فاطمہ کی طرح ہمت سے آواز بلند قربان کا مطلب محض تسلیم نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونا بھی ہے۔ چھوٹی قربانیوں کو بھی اہمیت دیں۔ ہم اکثر بڑی قربانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر روزمرہ کی چھوٹی قربانیاں، وقت دینا، معاف کرنا، قربانہ نفسی، یہ سب بڑی کامیابیوں کا باعث بنتی ہے۔ 6 روحانی تربیت اور صبر و قربانی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کی روحانی بنیادیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صبر و قربانی خالص ایمان سے آتی ہیں۔ اس کے لیے چند عملی اقدامات مفید رہیں گے۔ روزانہ نماز، ذکر اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں، یہ دل کو طاقت دیتی ہے۔ دور نیکی اور تقوی کے بزرگوں کی سیرت پڑھیں، ان سے روحانی تحریک ملتی ہے۔ روزانہ چھوٹی عبادات اور نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ قربانیاں جب خالص نیت کے ساتھ ہوں تو سب سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ 7 نوجوان نسل کے لیے پیغام۔ آج کے نوجوان حضرات اب ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں آسان اور فوری مسائل کا سامنا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی نوجوانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ عزم، نفس، صبر اور قربانی وہ اوزار ہیں جو آپ کو حقیقی عظمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے گھر،
اپنی پڑھائی اپنے اخلاق میں یہ صفات لائیں اپنا صرف اپنی ذاتی زندگی سنورائیں گے بلکہ پوری قوم کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے 8 خواتین کو خصوصی پیغام حضرات حاضر خواتین ہمارے خاندان کی روح ہیں اور حضرت فاطمہ جیسی عظیم مثال ان کے لیے مشن راہ ہے اپنے دکھایا کہ عورت میں طاقت وہی ہے جو صبر اور قربانی میں مظاہر ہوتی ہے عورتیں نہ صرف گھر کو سنوارتی ہیں بلکہ معاشرے کی بالادستی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ قوت پیدا کریں علم عمل صبر اور قربانی کے ذریعہ نو معاشرتی اصلاح کے لیے عملی تجاویز حضرت فاطمہ کی سیرت ہمیں معاشرتی اصلاح کا راستہ بھی دکھاتی ہے غریبوں کی مدد اور صدقہ کو معمول بنائیں حضرت فاطمہ کی طرح دوسروں کے لیے ہاتھ بڑھائیں حقوق والدین اور حقوق بالادست کا اعادہ کریں خاندان میں صبر و تحمل کو فروغ ناانصاف کے خلاف پرامن اور ثابت قدم طریقے اپنائیں قربانی کا مطلب انتقام نہیں بلکہ اصلاح ہے اختتامی کلمات اور دعا آخر میں ہم یہ یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ کی صبر و قربانی کی تعلیمات صرف الفاظ میں محصور نہیں بلکہ انہیں عمل میں لانا ہمارا فرض ہے ہمیں اپنے اندر ان خوبیاں پیدا کرنی ہیں ہر روز ایک قدم آگے بڑھائیں ایک نیکی ایک برداشت ایک قربانی جب ہم یہ عہد کریں گے تو ہمارے گھر معاشرہ اور وطن اچھے روزگار و امن کا گہوارہ بنیں گے آئیے دل میں یہ نیتی کریں کہ ہم حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنے عمل سے زندہ کریں گے ظلم کے سامنے خاموشی نہیں ضرورت مند کے سامنے دستگیری گھر میں محبت اور بندگی میں خلوص اللہ تعالی ہم سب کو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کی عنایات اور شفاعت سے نوازے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر اب چاہیں تو میں اسی بیان کا خلاصہ خطبے کے لیے مختصر ورژن سوشل میڈیا /ویڈیو کے لیے اس کا اسکرپٹ بھی تیار کر دوں مزید یہ کہ اب چاہیں تو اس بیان کو مخصوص حوالہ جات اور روایات کے ساتھ حوالہ دار سائٹیشنز ورژن میں بھی دے دوں کیا آپ کو اس سے آگے کچھ خاص چاہیے